ٹیلنٹ رکھتے ہیں کچھ کرنے سے مراد میری کیا ہوتی ہے, میری کیا مراد ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ اور ہو. ہماری مراد کچھ کرنے سے یہ ہوتی ہے کہ بھائی کچھ نیا کر سکتے ہیں. کاپی کرنے والے لوگ میری نگاہ میں ٹیلنٹ نہیں رکھتے, معذرت کے ساتھ. یہ کیا بات ہے, کاپی تو کر رہے ہو بیٹھ کے چیزیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اب بھائی کاپی تو کر رہے ہو نا چیزیں بیٹھ کے. انجینئر ہیں بھائی, کہ انجینئر ہوتے نہیں, آپ کو پتا ہے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم انجینئر ہیں, ہم ٹیکنیشینز ہوتے ہیں. ہمیں سکھایا جا رہا تھا جو باہر کی مشینیں بنی ہوئی ان کو چلانا کیسے, ہمیں نہیں کہا جا رہا تھا مشینیں بنانی کیسے. جس وقت تمہیں یہ سکھائے نا مشینیں بنانی کیسے, اب کہنا انجینئر ہو. جس زمانے میں تھیوری دینے لگو نا اس زمانے میں کہنا ڈاکٹر ہو. لیکن اگر تھیوریز نہیں دے سکتے, ڈاکٹرائن نہیں لکھ سکتے, ڈاکٹر مت کہنا اپنے آپ کو, غلط بات ہے. ہم کاپی پیسٹ والے ملک ہیں, یہ جو تیسری دنیا ہے پوری اتفاق سے. آسان کروں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے, دیکھیں جس زمانے میں پہلی مرتبہ بر صغیر کے اندر, جب بر صغیر تھا پھر جدا جدا ہو گیا, اس وقت پہلی مرتبہ باہر کی کمپنی داخل ہو رہی تھی نا, ہم اس سے کہتے تھے کہ یہ استعمار کا سب سے بڑا, یہ دشمن کی سازشوں کا سب سے بڑا اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جو داخل ہوگی اور تباہ کر دے گی. یہ ہم کہا کرتے تھے, ہمارے بزرگان یہ کہا کرتے تھے. آج ملٹی نیشنل کمپنی, ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں آپ کے ملک میں داخل ہو گیا, آپ کے برینز کو لے جاتی ہیں, اور آپ نہ صرف برا نہیں لگتا آپ کو بلکہ آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. بیٹا 5 لاکھ روپے پہ گیا ہے, 4 لاکھ روپے پر ہے, 3 لاکھ روپے پر ہے, کیا کر رہے ہو؟ کوئی 5 لاکھ روپے تمہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب تمہارے ملک سے کم 5 کروڑ روپے تمہارے ذریعے سے لے رہا ہے, صرف تمہارے ذریعے سے. سب آدمی حساب کیجیے گا, جو جتنا زیادہ یہاں پر پیسہ اور سیلری لے رہا ہوگا پتہ چلے گا یہ اتنے ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے اندر سے. اس بیچارے کو بھی نہیں پتا, وہ اس کو بزنس رکھتا ہے, بزنس دے رہا ہوں. اللہ کے بندے, بزنس دے رہے ہو, کھوکھلا کر دیا ملک پورا, قبضہ کر لیا انہوں نے, ہر چیز پہ تمہارا قبضہ ہے. اب تم اپنی مرضی کا مالک نہیں ہو. اس کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے, لیکن یہ وہ الہام ہے کہ جو میں نے بھی رہبری کی تقریر سے لیا ہے. رہبر موضوع نے فرمائی وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی نیا کام اور بڑا کام کریں, تقلیدی دماغ ختم کریں, چھوڑیں تقلیدی دماغوں کو, جو ہو رہا ہے ہوتا رہا ہے, نہیں آگے بڑھیں, اگلا قدم اٹھائیں. مثلاً چھوٹے طریقے سے, چھوٹے پیمانے پر آ جائیں. میں کہتا ہوں جس کے پاس جو صلاحیت ہے نا اسے اپنی سطح پہ ان چیزوں کو وجود میں لانا چاہیے. کیا مطلب, ہم شہر میں رہتے ہیں, گاؤں میں رہتے کچھ اور بات ہوتی ہے, شہر میں رہتے کچھ اور بات ہے. آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کس طرح کی چیز کے پروڈکٹیو ہیں, یعنی آپ کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے. آپ کسی چیز کو خود بنا سکتے ہیں, آپ کسی چیز کو خود وجود میں لا سکتے ہیں, آپ خود اس کا خریدار تلاش کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہے نا بھائی, جو چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں, ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو اپنے گھروں سے آغاز کرنا ہوگا. یعنی آپ کو کسی طریقے سے, یعنی میں بتاؤں اس کا کیوں میں کہنا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایران کے اندر مظاہرے کروائے گئے, جو عراق کے اندر مظاہرے کروائے گئے, جو لبنان کے اندر مظاہرے کروائے گئے, اس کے اندر جو سب سے بڑا ایشو تھا نا وہ اس انسان کی بے روزگاری تھا, وہ اس انسان کی بے روزگاری تھا. اب الگ بات ہے کہ اس بے روزگاری میں سب سے بڑا کردار استعماری طاقتوں کا ہے, جو ہماری آسانی سمجھ میں نہیں آئے گا. میں اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں, اگر آپ فوراً سمجھ جائیں تو. آپ بڑے خوش ہوئے آپ کے ملک میں میٹرو کھل گئی, آپ بڑے خوش ہوئے آپ کے ملک میں امتیاز کھل گیا, آپ کے شہر میں امتیاز آ گیا, آپ میٹرو آ گئے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علاقے کے جتنے بھی چھوٹے پرچون والے تھے نا سب ختم ہو گئے. آپ نے اس کو کتنا بڑا سمجھا, پتہ چلا آپ ہی کے گاؤں کے, علاقے کے, شہر کے بہت سارے لوگ فارغ ہو گئے. فارغ, اب نہ ان کی دالیں بک رہی ہیں, اب نہ ان کا مسالہ بک رہا. آپ کے ملک میں کیا ہوا؟ سیم یہی ہوا, ہر چیز میں جن آیا ہے اور آپ سب کو بے روزگار کر گیا ہے. اب آپ آدمی اپنے ٹیلنٹ سے اور اپنی محنت, اور محنت بھی کتنی, 2 برابر اور 3 برابر, اس کے بعد وہ کسی قابل نہیں ہوتا. آپ اس کو بتائیں کہ یار تیرا دین خطرے میں, ارے بھاڑ میں جاؤ, صبح سے لے کے رات تک میں جاب کرتا ہوں, مجھے کیا معلوم دین خطرے میں. ارے تمہارے بچوں کا مستقبل خطرے میں, ارے تمہارے بچوں کو دین اہل بیت سے دوری ہو رہی ہے, ہونے دو بھائی ابھی تو. یعنی یہ اس وقت حالت ہے. خوب دشمن نے بہت سازش, بہت اعلی پلاننگ کے ساتھ مسلمان ممالک میں, خصوصاً شیعہ ممالک میں بے روزگاری کا ایک بہت بڑا جال بچھایا ہے. آپ کی مالی مشکلات کا بہت بڑا جال, اس کو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد اس جال کے اندر آپ کو ایسا پھنسایا ہے کہ اب ہم اور آپ سب مل کر جو ہے نا, جب تک رہبر کے کہنے کے مطابق جو آپ کے اندر صلاحیت ہے, آپ اس بنیاد پر نیا کام نہیں کریں گے نا, آپ اس جال میں پھنستے چلے جائیں گے. اور جب اس جال میں پھنسے ہوں گے نا بھائی, تو پھر آپ کو وہ اپنی مرضی سے موو کرواتے ہیں. یہ موو بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. یعنی خالی ایک میسج سوشل میڈیا کے اوپر آ جائے,
ہمارا پورا نظام درم بھرم ہو جائے گا، نظام درم بھرم ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ ہم اتنے ڈیپینڈ ہو گئے کہ اس کے بغیر چلے نہیں تو بھی ہمارا نظام درم بھرم ہو جائے گا. جب ایک دفعہ کسی جگہ پر کسی ملک میں نیٹ پر پابندی لگا دی نا، وائی فائی نہیں ہے، نیٹ ختم ہو گیا ہے، لوگوں کو لگا ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. جب تک آپ ڈیپینڈ ہوتے رہیں گے نا کسی بھی چیز کے اوپر، بس آپ خطرے میں، آپ کا دین خطرے میں، آپ کی ہر چیز خطرے میں. اور آپ جیسے جیسے اپنے آپ کو آزاد کرتے رہیں گے نا چیزوں میں، آپ محسوس کریں گے کہ اب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. بھائی جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے نا، عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، انشاءاللہ جسمانی اعتبار سے، اور انشاءاللہ کاروبار اور کمائی اور جو بھی اس کے اعتبار سے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے قابل ہے، یہ بولنے قابل ہے. دنیا میں جیسا سسٹم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو بولنے قابل نہیں چھوڑنا.